بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد محترم کا نام عبداللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انوار باہر نکالا گیا۔ آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں اس نام سے پکارتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمرو ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 ہے اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ دوسرے بھائی 11 اور الاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قراندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام قرہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس مسئلہ کو ان کے سامنے بیان کریں۔ اگر اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو پھر آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ بچ بھی جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے گا۔ پھر جب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا، اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قراندازی کرو، اور اگر لڑکے کا نام قرہ نکلے اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ 10 اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے گئے اور جو بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قراندازی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں کا ہی نام نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیے، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس
مجلس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیاں اور عورتیں آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کرتی تھی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر زماں سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ میں موجود ہے۔ اسی لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دے واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نکال لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ ان حملہ آوروں کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئیں۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو ظاہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فدا ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ ہے جس پر میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہ اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک صاف نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار واہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد عام۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسن و سیرت و جمال کی مکمل پیکر تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت و مع دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے۔
جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جباس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ ان سے کہنے لگی پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک خواستگار جو تمہاری پیشانی میں جب جلوہ افروز تھا۔ اور وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننہال ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال جبکہ کچھ جگہ 25 سال کی بھی روایت ملتی ہے۔ آج کل کے کچھ علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سے زائد سال گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گندلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات، یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائے گی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا اور آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔